الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى الشيخان رحمهم الله تبارك وتعالى في صحيحيهما من حديث معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا، فيتكلوا، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید عبادت اور توحید الوہیت پر تصنیف کردہ عظیم کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العباد، تالیف شیخ الاسلام الامام المجدد محمد ابن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ کی ورک شاپ میں آپ کا استقبال ہے. کتاب کا پہلا چیپٹر جو کتاب کا مقدمہ ہے، وہ جس میں چند آیات ذکر کی گئی ہیں، ہم گزشتہ دروس میں ان آیتوں کے تعلق سے ضروری حد تک معلومات لے چکے ہیں. اس پہلے چیپٹر کا اختتام اسی حدیث پر ہے جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی، روایت صحیحین کی ہے. اور اس کتاب کی الحمدللہ خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ جہاں جہاں حدیث کی روایت کی گئی ہے، ایک دو مقام کو چھوڑ کر ہر جگہ حدیث کہاں کی ہے، کس اصل کتاب سے نقل کی گئی ہے، جس کو تخریج کہتے ہیں، کہاں سے مؤلف نے حدیث نقل کی ہے، اس کا حوالہ دیتے ہیں. کبھی تو حدیث کے شروع میں اور اکثر حدیثوں کے ذکر کرنے کے بعد، جیسا کہ عام مؤلفین کا طریقہ ہے. حدیث ذکر کیا، اس کے بعد کا اخرجہ البخاری، اخرجہ مسلم، اخرجہ الشیخان، متفق علیہ، اخرجہ ابو داؤد والترمذی وغیرہ. تو حدیث ذکر کرنے کے بعد کتب حدیث کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ خوبی الحمدللہ اس کتاب کے اندر بھی ہے. ایک دو مقام پر شاید مؤلف نے ذکر نہ کیا ہو اس کتاب کا جس کتاب سے انہوں نے حدیث نقل کی ہے، لیکن تمام جگہوں پر تخریج ذکر کی ہے کہ کس کتاب سے یہ روایت. تو یہ حدیث جو اس کتاب کی پہلی حدیث ہے، الحمدللہ صحیحین کی روایت، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، جس کی تمام مرفوع حدیثیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے ذریعے امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی، وہ سب کی سب صحیح ہیں قطعیت کے ساتھ. حدیث کے راوی ہیں معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ، قبیلہ خزرج کے مشہور صحابی ہیں، اور ماشاءاللہ من کبار علماء صحابہ میں جو علماء کا طبقہ تھا، واقف کاروں کا، ان میں سے ایک، اور شریعت کے مسائل، احکام اور مسائل حلال و حرام کا زبردست علم رکھتے تھے، اور قرآن مجید کی قرأت بھی بہت عمدہ کرتے تھے. معاذ بن جبل قرآن مجید کے مشہور قراء میں سے تھے، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا معلم اور گورنر بنا کر ان کو بھیجا تھا 9 ہجری میں یا 10 کے آغاز میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مدینہ تشریف لائے. بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی. بدری ہونا کسی صحابی کے لیے بڑی عظمت کی بات ہے، کیونکہ اللہ نے بدری صحابیوں کے متعلق کہا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جو چاہو کرو، اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے. لیکن اہل ایمان کے ایمان میں اور زیادتی ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ملتی ہیں تو ان کے ایمان میں اور تقوی میں اور اضافہ ہوتا ہے. وہ کمزور ایمان اور عقیدہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب دیکھا بدریوں نے کہ اللہ نے بدر کی جنگ میں شرکت کو، جو حق اور باطل کی پہلی جنگ تھی،
ہماری شرکت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سراہا اور اتنا قبول فرمایا کہ اللہ نے کہا آپ جو چاہو جس طرح کا عمل چاہو کرو، تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ تو ان کا جذبہ تشکر اور ابٹ کر آیا، اور انہوں نے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری میں کوئی کسر نہیں اٹھائے رکھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بدری صحابی عظیم صحابی سن 18 ہجری میں شام میں ایک جگہ ہے امواس، وہاں طاعون آیا تھا، تو طاعون کی بیماری میں سن 18 ہجری کے اندر حضرت معاذ بن جبل کا انتقال ہوتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی قربت ملاحظہ کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجہ قریب تھے کہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر سوار تھا، ردیف تھا۔ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ردیف تھا۔ ردیف کہتے ہیں سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کو، جانور کے سینے پر اگلے حصے پر سوار بیٹھتا ہے اور اس کے پیچھے جو بیٹھتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ردیف بنا رکھا تھا، میں آپ کے پیچھے سوار تھا۔ کتنی قربت ہے، سوار اپنے پیچھے کسی کو بیٹھاتا ہے، قریبی آدمی کو بیٹھاتا ہے۔ اور گدھے کی سواری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حد درجہ تواضع کی دلیل ہے کہ جہاں آپ نے اونٹوں کی سواری کی، گھوڑوں کی سواری کی، آپ نے گدھے کی سواری بھی کی، اور اس میں کوئی عار اور شرم محسوس نہیں کی، برخلاف اہل کبر کے، اہل رقوت کے، کہ یہ لوگ گدھے کی سواری کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے، مالدار لوگ اور متکبر لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حد درجہ تواضع تھا، اور آپ نے پیچھے سوار بیٹھا رکھا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندہ جانور پر بھی آدمی، ایک سے زائد آدمی سوار ہو سکتا ہے، بشرطے کہ جانور اس بوجھ کو برداشت کر سکتا ہو۔ لیکن اگر ایک ہی آدمی کے بیٹھنے میں اس کی کمر جھک رہی ہے، پیٹھ جھک رہی ہے، اور وہ پریشان ہو رہا ہے، تو نہیں بیٹھانا چاہیے۔ لیکن اگر جانور تنومند ہے، 2 آدمی کا وزن اٹھا سکتا ہے، 3 آدمی کا وزن اٹھا سکتا ہے، تو اس پر 2-3 بھی سوار ہو سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھے کہ جانور پر ظلم نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس گدھے کا نام اوفیر تھا، اوفیر، مٹیالے رنگ کا تھا۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے پوچھ رہے ہیں، معاذ، تو کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، اور آپ کی خدمت میں حاضری کو اپنے لیے باعث سعادت اور بزرگی سمجھتا ہوں، باعث عزت سمجھتا ہوں۔ کسی معظم آدمی کی لبیک پر اور پکار پر آدمی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پکارا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کے لیے پکارو۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری آواز کہاں پہنچے گی، دیواروں سے، پہاڑوں سے، درختوں سے ٹکرا کے واپس آ جائے۔ کہا نہیں تم پکارو سی، قیامت تک جو آدمی اپنے باپ کے صلب میں ہوگا نطفے کی شکل میں ہم اس کو سنا دیں گے۔ اور جنہوں نے سنا اور لبیک کہا، وہ آج لبیک کہتے ہوئے حج بیت اللہ میں جا رہے ہیں۔ اللہ کی پکار پر لبیک کہہ رہے ہیں، حضرت ابراہیم کی پکار پر لبیک کہہ رہے ہیں، آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، ابراہیم پکارو۔ تو لوگ اس پکار پر لبیک کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں اللہ کی عبادت کے لیے، کعبہ کا طواف کرنے کے لیے اور حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، یا معاذ، کہا لبیک یا رسول اللہ وصادق، میں بار بار حاضر ہوں۔ لبیک میں تکرار کا معنی پایا جاتا ہے، بار بار حاضر ہوں، حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں، تسنیہ ہے، اور اس کو اپنے لیے باعث سعادت اور خیر سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، جانتے ہو اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ سب سے پہلا حق، سب سے اہم حق، سب سے تاکیدی حق، جس حق کے لیے اللہ نے بندے کو پیدا کیا ہے، جو حق بندے پر واجب اور فرض اولین ہے، اس سے پہلے کوئی فریضہ عائد نہیں ہوتا، بلکہ دیگر تمام بندگیاں اسی فریضے کی ادائیگی پر اور اس کی پختگی پر موقوف ہیں۔ اللہ کا عظیم حق کیا ہے بندے پر، جو بندوں پر واجب اور فرض ہے، اور اگر بندے اللہ تعالیٰ کا وہ حق ادا کر دیں تو اللہ رب العالمین بندوں کو اپنے فضل سے بطور انعام اور فضل کے جنت میں داخل کرے۔ یہ بندوں کا حق ہوگا اللہ پر، مگر دونوں حق کی نوعیت میں فرق ہے۔ اللہ کا حق بندوں پر فرض اور واجب ہے، ہم بندوں کا حق بھی اللہ پر واجب ہے، لیکن یہ واجب اس نے خود کیا ہے اپنے اوپر بطور انعام اور فضل کے، کہ اگر بندو تم میرا حق ادا کرتے ہو تو میں انعام اور فضل کی بوچھاڑ کر دوں گا، اور سب سے بڑی نعمت سے تم کو نوازوں گا، جنت میں داخل کروں گا۔ یہ بطور فضل اور انعام کے ہیں، نہ ایسا جیسا کہ معتزلہ اور دوسرے گمراہ فرقے کہتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ کا حق ہم پر فرض ہے اور اس نے ہم پر فرض کیا ہے، اسی طریقے سے جب ہم اس کا حق ادا کر دیں گے تو ہمارا حق بھی اس پر فرض ہوگا، اور یہ فرض ہم اس پر کرنے والے ہوں گے۔ جیسے بندوں کا حق بندوں پر فرض ہوتا ہے، جیسے بندوں کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں، اسی نوعیت کے نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ کا حق ہم پر واجب اور فرض ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حیات و موت کا مالک ہے۔ جب ہم اس حق کو ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین بطور انعام اور فضل کے ہمارا حق ہم کو دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، جزا ہے، توحید کا بدلہ ہے۔ جب آپ نے دونوں حق کی نوعیت سمجھ لی اور یہاں پر گمراہ فرقے کی بدعقیدگی سمجھ لی، تو اب اصل موضوع پر آ جائیے۔ تو میں نے یہ کہا کہ اللہ و رسول عالم، جب آپ نے یہ سوال کیا کہ بتاؤ اللہ کا حق بندے پر کیا ہے اور بندے کا حق اللہ پر کیا ہے، تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔
اس سے معلوم ہے کہ اگر طالب علم سے کوئی سوال کیا جائے اور اس کو جواب معلوم نہ ہو تو تکلف نہ کرے، کہے اللہ عالم۔ صحابہ کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، لیکن اب بہتر یہ ہے کہ جواب میں کہا جائے اللہ عالم، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، کیونکہ بعض سوالات ایسے ہیں جس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے۔ جیسے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا آپ سے، مشہور حدیث جبریل میں ہے کہ قیامت کا علم بتائیے، قیامت کب ہوگی؟ تو آپ نے کہا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی ہم اور آپ لا علمی میں برابر ہیں۔ تو اگر کسی سے کوئی پوچھے کہ کب قیامت ہوگی، اگر آپ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے، تو قیامت کا علم تو نبی ہم کو بھی نہیں تھا۔ تو اسی لیے جواب سالڈ نہیں ہے، سالڈ جواب یہ ہے کہ ہم کہیں اللہ عالم، لیکن صحابہ نبی کے سامنے ہوتے تھے تو کہتے اللہ و رسول عالم، کیونکہ رسول زیادہ جانتے ہیں اور رسول کے پاس وہی آتی تھی۔ اب ہمارے درمیان رسول نہیں ہے تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ عالم، یہ جواب بہتر ہے۔ اللہ و رسول عالم کہنے کے مقابلے میں اب یہ جواب اللہ عالم یہ زیادہ سالڈ جواب ہے۔ تو حضرت معاذ نے کہا اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ طالب علموں سے سوال کے انداز میں بات پوچھی جائے، بتاؤ جانتے ہو، ایک چیز پوچھتا ہوں، بتاؤ جانتے ہو؟ تو اس طریقے سے اگر سوال کے انداز میں علم دیا جائے تو اٹینشن بڑھتا ہے۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک وقفے کے بعد آپ کے سامنے حاضر رہتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین و ناظرین، وقفے کے بعد آپ کا استقبال ہے۔ ہم حدیث معاذ سے گزر رہے تھے اور آپ سے یہ عرض کر رہے تھے کہ تعلیم کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سوال کے انداز میں تعلیم دیا جائے۔ اگر طالب علم سے کوئی سوال کیا جاتا ہے، بتاؤ ایک سوال ہے، تو تمام سامعین اور تمام طالب علموں کی نظریں استاد کی طرف اٹھتی ہیں اور کان وہ باتوں پر لگاتا ہے، اور اس کے بعد جو جواب آتا ہے اس جواب کو وہ زیادہ عمدہ طریقے پر سمجھتا ہے اور دل دماغ میں بٹھاتا ہے۔ یہ تعلیم کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے معلم تھے۔ اگر آپ کہتے معاذ اللہ کا حق بندے پر یہ ہے تو اس سے زیادہ اچھا طریقہ یہ ہوا معاذ جانتے ہو اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ تو سمجھا کہ بہت اہم سوال کر رہے ہیں، اس لیے توجہ کی، یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، آپ بتائیے کیا جواب ہے۔ اب سوال کے بعد جو جواب آیا تو اس کے اوپر توجہ مبذول ہوئی اور بات سامع کے سمجھ میں آئی اور دل میں اس نے اس کو بٹھا لیا۔ تو یہ ایک تعلیم کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو کہا اللہ اور رسولہ عالم۔ اب آپ نے فرمایا کہ حق اللہ علیہ، سنو، اللہ کا حق بندے پر یہ ہے، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ کا حق جو سب سے بڑا حق ہے، سب سے پہلا حق، اور جس حق کے لیے اللہ نے بندے کو پیدا کیا ہے، کہ اگر یہ حق نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کائنات نہیں بناتا، مخلوق نہیں بناتا، وہ یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی بندگی کریں اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ بات ہمارے درس میں ایک سے زیادہ مرتبہ آ چکی ہے کہ جب تک بندگی عبادت شرک سے مکمل خالی نہ ہو اس وقت تک وہ بندگی نہیں ہو سکتی، توحید نہیں ہو سکتی۔ خالص توحید کا نام ہی عبادت ہے، اور اللہ کے لیے خالص بندگی کرنے کو ہی توحید کہتے ہیں۔ بندگی بلا شرکت غیر اللہ کے لیے ہو تو یہ توحید ہے، اور توحید کا معنی پوچھیں تو بولو کہ بندگی صرف اللہ کے لیے انجام دینا توحید ہے۔ اگر بندگی میں غیر اللہ شریک ہے بالکل ہی بندگی نہیں ہوگی، یہ شرک ہوگا۔ تو کہا کہ اللہ کا حق، حق عظیم، اول حق، اول واجب، اول فریضہ بندے پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ شیئن نکڑا ہے، کسی بھی چیز کو، جب نبی کے لیے عبادت جائز نہیں، کسی فرشتے کے لیے عبادت جائز نہیں، تو اور دیگر اولیاء، صالحین، اموات اور دوسروں کے تو پوچھنا ہی نہیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جب آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، شرک سے بچیں گے، تو شرک سے بچنا ہی نہیں۔ کوئی یہ کہ اچھا میں زندگی بھر شرک نہیں کرتا لیکن بندگی بھی نہیں بجا لاؤں گا، ارے نہیں، شرک سے بچنے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ بندگی صرف اللہ کے لیے بجا لاؤ۔ اگر اللہ کے لیے بندگی نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ موحد نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر محمد رسول اللہ کی رسالت کا بھی ذکر نہیں ہے، تو کوئی یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے میں اللہ ہی کے لیے بندگی بجا لاتا ہوں اور شرک بھی نہیں کرتا لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں ہوگی، توحید نہیں ہوگی، آپ ملحد، مشرک، کافر ہوں گے۔ کیونکہ جب تک رسالت پر ایمان نہ ہو اس وقت تک توحید پر ایمان آپ کا درست نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ جس نے وضو کیا اس کی نماز صحیح، تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ صرف وضو کرنے سے تو نماز نہیں ہوگی۔ وضو کرنے کے ساتھ ضروری ہے کہ کپڑا پاک ہو، جسم پاک ہو، جی، توجہ اللہ کی طرف ہو، تکبیر تحریمہ ہو، قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، قیام میں سورہ فاتحہ کی قرأت ہو۔ جب تک آپ یہ سارے کام نہیں کریں گے نماز سے نہیں، صرف وضو کرنے سے تو نماز سے نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ کہا کہ اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ بندگی کو صرف اللہ کے لیے خالص بھی کریں، شرک سے بچیں
شرک سے تو بچنا پہلے ضروری ہے، اور بلا شرکت غیر، خالص بندگی اللہ کے لیے کریں، اور بندگی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں، رسالت پر بھی ایمان لائیں۔ جب آپ نے یہ حق ادا کر دیا اللہ کا، تو فرمایا کہ وہ حق العباد علی اللہ، اس کے نتیجے میں اللہ کے اوپر بندے کا حق جو بطور انعام اور فضل کے اللہ نے اپنے ذمہ لگایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اس بندے کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ جو شرک سے بچا ہے، جو اللہ کی توحید کو پختہ کر رہا ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کی وحدانیت پختہ ہے، جس کی زبان پر توحید کے کلمات ہیں، جس کے اعضاء اور جوارے سے توحید پر مبنی عمل صادر ہوتے ہیں، اور جس کی زندگی میں شرک اکبر اور انشاءاللہ شرک اصغر بھی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو عذاب نہیں دے گا ایسے بندے کو جو شرک نہیں کرتا ہے۔ گویا شرک نہ کرے، اور اس کا لازمی تقاضا ہے کہ توحید کو پختہ کرے، اور توحید کا لازمی تقاضا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے اور اس کے تقاضوں کو عملی طور پر پورا کرے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو عذاب نہیں دے گا۔ تو اگر آپ نے توحید کے تقاضوں کو اعتقادی طور پر، لسانی طور پر اور عملی طور پر پورا کیا ہے، شرک سے بچے ہیں، بڑے گناہوں سے بچے ہیں، انشاءاللہ جہنم چھوئے گی بھی نہیں، اللہ یعذبہ، بالکل ہی عذاب نہیں ہوگا۔ بہرحال موحد کے لیے دائمی طور پر اللہ کی جہنم حرام۔ موحد اگر گنہگار مرا ہے، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے دے، لیکن اگر شرک اکبر کر کے مرا ہے، بندگی اللہ کے علاوہ کے لیے انجام دے کر مرا ہے، وہ بغیر سچی توبہ کے مرا ہے، تو اس کی تمام زندگی کی عبادت اور اعمال اس کے اکارت اور ضائع ہیں۔ اس لیے اگر آدمی چاہے کہ جہنم کی اس کو آگ چھوئے بھی نہیں، تو توحید کے تقاضے کو نہ صرف دل میں رکھ کر بلکہ زبان سے اور اپنے اعضاء اور جوارے سے پورا کرنا ہوگا، اور شرک اکبر اور شرک اصغر سے، یعنی عبادت کو اللہ کے لیے انجام دینا یا ریاکاری، شرک اصغر ریاکاری، اس سے بچنے سے آپ کو مکمل جنت اللہ کی ملے گی اور مکمل جہنم سے نجات ملے گی۔ اگر شرک نہیں ہے اور دوسرے گناہ آپ کی زندگی کے اندر ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو عذاب سے دوچار کیا جائے اور پھر توحید کی بدولت لے آیا جائے۔ یہ عظیم حدیث اور بشارت تھی توحید کی فضیلت اور عظمت کے اوپر، اور اس کی اہمیت پر یہ حدیث دلالت کر رہی ہے۔ جب یہ سنا تو حضرت معاذ خوشی سے پھولے نہیں سمائے، کہا یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس، کیا میں یہ حدیث لوگوں کو نہ سنا دوں؟ یہ تو بڑی بشارت کی حدیث ہے، شرک سے بچنے والوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، خوشخبری ہے، توحید کی بڑی عظمت ہے۔ آپ نے کہا نہیں، فیتکلوا، وہ اس پر بھروسہ کر لیں گے اور عملی میدان میں بڑھ چڑھنے کا جذبہ ان کا سرد پڑ جائے گا، لہٰذا مت کہو۔ لیکن حضرت معاذ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ نے موت کے وقت میں علم کو چھپانے کے گناہ سے بچنے کے لیے حدیث کو بیان کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا اور آپ نے بیان کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت معاذ نے یہ سمجھا تھا کہ دائمی طور پر منع نہیں کیا ہے، یا ایسے شخص کو بیان کرنے سے منع کیا جس کے متعلق خطرہ ہو کہ یہ حدیث کو سنے گا بظاہر تو غلط معنی مفہوم لے لے گا، عمل چھوڑ دے گا، چلو اپن شرک نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تو عذاب نہیں دے گا، تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، عمل میں پیچھے رہ جائے گا۔ تو اگر ایسا خطرہ ہو تو ایسے آدمی کو حدیث مت بیان کرو۔ لیکن ماشاءاللہ علم ہے، اس کے پاس پختہ ہے، قرآن حدیث جانتا ہے اور سمجھے گا کہ یہ شرک سے بچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اور شرک سے بچنے کا مطلب توحید کے تقاضے پورا کرنا ہے اور رسول کی رسالت کو ماننا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت کا ثبوت دینا ہے، تو یقیناً اس آدمی کے سامنے حدیث بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بیان کرنا بھی چاہیے۔ تو یہ سمجھ کر کے کہ یہ ممانعت حرمت کے لیے نہیں تھی، اس لیے حضرت معاذ نے بتایا، یا یہ سمجھا کہ یہ ہما شما کو نہیں بتانا ہے، جاہلوں کو نہیں بتانا جو غلط معنی لے لے، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو معنی سمجھ سکتے ہیں ان کے سامنے بتانا چاہیے۔ اگر ہم کہیں وہ حدیث سنائے جس نے لا الہ الا اللہ کا وہ جنت میں داخل ہوگا، تو کوئی آدمی اتنی سی بات سن کر کے اگر چلا جائے اور شریعت کا اس کے پاس علم نہیں، تو کیا آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا، چوری کرتے ہیں، برائی کرتے تو کیا ہوا، لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں نا، مسلمان تو ہے نا، ذبیحہ تو کھاتے ہیں نا، تو ہم جنت میں جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اس حدیث کا غلط مفہوم اس نے سمجھا ہے، تو اس لیے حضرت معاذ نے عام آدمیوں کو نہیں کہا، مخصوص لوگوں کو، اہل علم کو کہا، جن کو حدیث بیان کرنے سے کوئی غلطی میں پڑھنے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث بہت سے صحابہ کو معلوم نہیں تھی، کیونکہ آپ نے معاذ بن جبل کو منع کیا تھا۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص علم آدمی کسی شاگرد کو دے جو استاد کے ساتھ چل رہا ہو۔ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ آپ تمام لوگوں کو مل رہی ہے برابر سے، لیکن کوئی ایک آدمی ہمارے ساتھ ہو لے یا کوئی دور تک چلے اور وہ کچھ پوچھے یا ہم اس کو کچھ بتائیں تو یہ علم اسپیشلی اس کو مل جائے گا، تو اس میں کوئی خیانت نہیں ہوتی استاد کی طرف سے۔ اور یہ ہے کہ صاحب مسلمانوں کو اگر اچھی بات معلوم ہو، دین کی بات معلوم ہو، تو اس کو خوش ہونا چاہیے اور اس خوشی میں دوسرے بھائی کو بھی شریک کرنا چاہیے اور پیغام بشارت وہاں تک لے جانا چاہیے۔ اور دیکھو صحابہ کرام علم اور شریعت کو پا کر کتنے خوش ہوا کرتے تھے۔ یہ پہلا
کتاب التوحید کا جو تفہیم چیپٹر تھا آج کے اس درس پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کتاب التوحید کا فرسٹ چیپٹر باب اول پہلا باب ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ درس میں لائیں گے. اگر موضوع سے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ حضرات کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال یہ ہے کہ ہر مسلم کا کام جو قرآن اور حدیث سے تعلق رکھتا ہے، تو جیسا آپ نے بتایا کہ وہ عبادت ہے، تو اس کا ریفرنس چاہتا ہوں. اس کا ریفرنس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا، بہت سی باتوں کا ذکر کرتے کرتے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ لقمہ حتی اللقمۃ التی تجعلها فی فم امرأتک، وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. آپ نے فرمایا وفی بضع احدکم صدقہ، تمہاری بیوی کے پاس آنا، ہم بستر ہونا، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. یا رسول اللہ، ہم میں کا کوئی شہوت پوری کرتا ہے، خواہش نفس کی تسکین کرتا ہے اور اس کو صدقہ اور ثواب ملے گا. آپ نے فرمایا کہ اگر یہی شہوت اور یہی لذت غیر جگہ پہ کرے، حرام جگہ پہ کرے، غیر عورت کے ساتھ کرے تو کیا اس کے اوپر عذاب اور وزر نہیں ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. کہا تو پھر اپنی بیوی کے پاس آنے میں ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ تو الحمدللہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. اسلام عقیدے کا نام ہے، اسلام عبادات کا نام ہے، اسلام معاملات کا نام ہے، اسلام اخلاق کا نام ہے. تو اسلام میں جتنی کچھ چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو برتنا اور سمجھنا اور عمل کرنا اور اس میں ثواب کی نیت رکھنا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی نیت رکھنا، یہ آپ کے اس عمل کو عبادت بناتا ہے. یہاں تک کہ آپ کا سونا آپ کے لیے عبادت ہے، آپ کا جاگنا آپ کے لیے عبادت ہے. آپ روزی روٹی کماتے ہیں تاکہ آپ اللہ کی عبادت پر تقویت حاصل کریں. بیوی بچے کا نان نفقہ آپ کے ذمہ واجب ہے، اس کو ادا کریں تو آپ کا روزی روٹی کمانا عینی عبادت ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نبی صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو. وباللہ التوفیق. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے، لوگ یہ تو مانتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن محمد الرسول اللہ میں وہ اپنے بزرگوں کو جس کو بھی شریک کر دیتے، تو ان کے لیے شریعت کا کیا فیصلہ ہے؟ بالکل سوال واضح ہے کہ جس طریقہ سے اللہ رب العالمین اپنی بندگی میں اکیلا ہے، اسی طریقہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیروی میں اکیلے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مقابلے میں دوسرے کسی کی پیروی کی جا رہی ہے تو یہ شرک پھر رسالت ہے اور وہ آدمی مسلمان نہیں. صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے اگر آدمی اس کو کنڈم کرتا ہے، کوئی صحیح تعویل نہیں ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم شریعت کے اس پہلو سے آزاد ہیں، میرے لیے صرف اللہ کی کتاب کافی ہے مثال کے طور پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو فالو نہیں کرتا، دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ دلائل میں ان کو اعتراض ہوتا ہے، دلائل کی صحت اور ضعف پر بحث کرتے ہیں یا کسی حدیث کی کوئی تعویل کر دیتے ہیں. تو اگر آدمی مجتہد ہے، عالم ہے، تو اس کے لیے عذر بہت سا ہے. لیکن دیدہ دانستہ صحیح حدیثوں پر مطلع ہونا اور مطلع ہونے کے باوجود بھی صرف اس لیے کہ ہم کسی خاص مسلک سے ہمارا ریلیشن ہے، ہم اس لیے اس مسلک کو فالو کریں گے اگرچہ صحیح حدیث ہے، بھئی ہم کو بخشو، ہم نہیں لیں گے، اگر ایسا کرتا ہے تو بہت بڑا خطرہ ہے. اور یہ لوگ اس وعید میں کہیں داخل نہ ہوں جس میں آیا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ ان لوگوں نے یعنی یہود و نصارہ نے اپنے عالموں کو اور اپنے عابدوں اور زاہدوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، یعنی ان کو حلت و حرمت کا اختیار دیا. بڑا سنگین معاملہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید اور رسالت کو سمجھنے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ. محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم